13ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج کی تراویح میں 16ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ اس سے قبل کہ 16ویں پارے کا خلاصہ شروع ہو، سورہ کہف کا مکمل خلاصہ بھی باقی رہ گیا تھا۔ پہلے وہ پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد 16ویں پارے کی ابتدا کی جائے گی۔ سورہ کہف میں یہودیوں کی طرح عیسائیوں نے بھی قریش کو اکسایا کہ ان سے ذرا اصحاب کہف یعنی غار والوں کا حال پوچھو، جیسے یہودیوں نے مشرکین مکہ کو اکسایا تھا کہ ذرا ان سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھو، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھو کہ یہ لوگ تو شام کے رہنے والے تھے اور پھر مصر کیسے چلے آئے۔ اسی طرح سے عیسائیوں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیسائیوں نے بھی مشرکین مکہ کو اکسایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں کہ اصحاب کہف یعنی غار والوں کا حال بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حالات سے آگاہ فرمایا کہ چند نوجوان جو اللہ کی توحید پر ایمان لائے تھے، اپنے مشرک معاشرہ کے مظالم سے تنگ آ کر بستی سے نکل کھڑے ہوئے اور پہاڑ کے ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ اللہ نے ان پر طویل نیند طاری کر دی اور غار کے منہ پر ان کا کتا بھی نیند میں اسی طرح بیٹھا رہا کہ دیکھنے والے اسے زندہ سمجھ کر پاس بھی نہ پھٹک سکے۔ برسوں کے بعد جب مشرک اور جابر حکومت بدل گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند سے بیدار کیا اور باہر کے حالات سے واقف کرانے کے بعد پھر ان پر موت طاری کر دی۔ یہ چند نوجوان تھے، تعداد قرآن نے واضح نہیں کی اور اس میں ہمیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، ایمان والوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، ایمان والوں کی قدر اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ وہ جو جابر حکومت تھی مشرکین کی، اس سے حفاظت کے لیے ان نوجوانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے غار کے اندر 309 سال سلائے رکھا۔ کتنے دن؟ 309 سال نیند طاری کر دی۔ یہ ان سے حفاظت کی جا رہی ہے تاکہ ایمان والوں کو وہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے جب وہ جابر حکومت بدل گئی تو نیند سے بیدار کیا، باہر کے حالات سے ان کو باخبر کیا اور پھر اس کے بعد ان پر موت طاری ہوئی، جیسے انسان دنیا میں آنے کے بعد مرتا ہے۔ اس واقعے کے آئینہ میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دکھایا کہ تم اس وقت دعوت کے جس مرحلہ میں ہو، یہ مرحلہ اصحاب کہف کو بھی پیش آیا تھا۔ اگر تم صبر کے ساتھ اسی راستے پر چلتے رہے تو اللہ تمہارے لیے بھی اسی طرح راستہ نکالے گا جس طرح ان کے لیے نکالا تھا۔ اللہ اپنی راہ میں چلنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس موقع پر توجہ دلائی کہ ان دنیا کے لالچی لوگوں کے مقابلہ میں اپنے غریب اور نادار ساتھیوں کی طرف زیادہ توجہ دیجیے، جو اگرچہ دنیا کی دولت سے محروم ہیں مگر ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، دن رات اللہ کی یاد میں اور اس دین کی دعوت میں سرگرم ہیں۔ جو لوگ اسی دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں، انہیں کھیتی کے لہلہانے اور آخر میں سوکھ کر بھوسا بن جانے کی مثال کے ذریعے سمجھایا کہ یہ دنیا اور اس کی بہاریں چند دن کی ہیں، ان میں سے کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں، ساتھ صرف ایمان اور نیک اعمال جائیں گے۔ اس سرمایہ کو جمع کرنے کی فکر کرو۔ اس کے علاوہ ایک باغ والے کا بھی تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے کیا ہے، اور پھر آگے چل کر حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے
وہ باغ والے واقعے میں بھی ہمارے اور آپ کے لیے بہترین رہنمائی ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کچھ دے رکھا ہے، کچھ نماز رکھا ہے، تو ہم اس کا شکر ادا کریں، اور جب بھی اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمت پر نظر پڑے، وہ چاہے وہ رزق کی صورت میں ہو یا علم کی صورت میں ہو یا نیک اور صالح اولاد کی صورت میں ہو، تو ہماری زبان سے فوراً ماشاء اللہ نکلنا چاہیے۔ یہ تذکرہ وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب عیسائیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کہف کے متعلق سوال کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل اس کا جواب میں آپ لوگ کو دے دیتا ہوں۔ وعدہ کیا مگر انشاءاللہ نہیں کہا۔ اب وحی کا سلسلہ رک گیا، یہاں تک کہ وہ سلسلہ اتنا دراز ہوا، اتنا طویل ہوا کہ مشرکین مکہ طعنہ دینے لگے۔ اس کے بعد وحی شروع ہوئی اور اس ہدایت کے ساتھ شروع ہوئی کہ آپ جب بھی وعدہ کریں تو انشاءاللہ کہہ لیا کریں۔ آج ہماری اور آپ کی حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر وعدہ کرتے وقت کوئی ہمارے سامنے انشاءاللہ کہتا ہے تو اس انشاءاللہ کہہ کر وعدہ کرنے والے پر ہمیں جیسے بھروسہ ہی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں یار ذرا پکا وعدہ کرو، ابھی اور کون سا پکا وعدہ لائیں گے بھائی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو اسی کو پکا وعدہ کہا ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کریں تو انشاءاللہ کہہ کر کریں۔ تو ابھی اور آپ کے پاس، ہمارے پاس کون سا دوسرا طریقہ ہم نے گڑھ لیا ہے جو پکا وعدہ کرنے کے لیے ہم کہلوانا چاہ رہے ہیں؟ یا تو ہم انشاءاللہ کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے یقین نہیں آ رہا ہے اس طرح سے وعدہ کرنے پر۔ تو ہمیں اور اگر اس طرح کی ہمارے اندر کوئی کمزوری اور کمی ہے تو اس کو ہمیں دور کرنی ہوگی، تاکہ جب ہم سے کوئی وعدہ کرے اور انشاءاللہ کہے تو ہم اسی کو پکا وعدہ سمجھیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی پکا وعدہ ہو نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی کسی سے کسی بھی قسم کا ملنے کا یا کچھ دینے لینے کا کوئی عہد کریں تو انشاءاللہ ضرور کہہ لیں، کیونکہ اللہ چاہے گا تبھی وہ جو آپ نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر پائیں گے، ورنہ ہزار رکاوٹیں اس وعدے اور آپ کے درمیان آ سکتی ہیں، اس کو پورا کرنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گا اگر اللہ نہیں چاہے گا تو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے جو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے ہمارے اور آپ کے لیے، کیونکہ دنیا میں ایسی ہمارے اور آپ کی زندگی میں ایسی بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں، اور جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ تو نقصان ہو گیا، لیکن جب اس کی حقیقت کھل کر واضح ہوتی ہے اور ہمارے سامنے آتی ہے تب جا کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہوا تھا، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم بہت بڑے خسارے میں اور نقصان میں پڑ جاتے۔ 16ویں پارے کی ابتدا انہی واقعات سے ہوتی ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ اس دنیا میں بظاہر سرکشوں اور نافرمانوں کو ڈھیل ملتی ہے اور اہل حق کو مختلف قسم کی آزمائشوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان کھو بیٹھتے ہیں اور ان کے لیے صبر کرنا اور حق پر ڈٹے رہنا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے آج ہمارے لیے ایمان پر ڈٹے رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ دین چھوڑ کر جا رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی تکلیفوں پر کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اور جب ایک دم کھلی آزمائش آئے گی تو علماء تو بہت ڈرے ہوئے ہیں کہ کتنے لوگ دین کو چھوڑ دیں گے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا۔ آزمائش میں صرف وہی ثابت قدم رہ سکتے ہیں جن پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے ارادے کے تحت ہو رہا ہے اور اس کی حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن انسان کا علم بہت محدود ہے۔ آج جو ہمارے اوپر طرح طرح کے مظالم طرح طرح کے انداز سے ڈھائے جا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ اس سے ناواقف بیٹھا ہے، بلکہ اللہ کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ جو تقریباً 1.5 کروڑ عوام ہے، ان پر کیسے لوگ حکمران مسلط ہیں اور کیا کر رہے ہیں، کن کن طرح کی تکالیف سے عوام دوچار ہے، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم یہ پریشانی اٹھا رہے ہیں
تو کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے اعمال کی کمی ہے. ہمیں اپنے اعمال پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. اس آزمائش میں صرف وہی ثابت قدم رہ سکتے ہیں جن پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے ارادے کے تحت ہو رہا ہے اور اس کی حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہو رہا ہے. لیکن انسان کا علم بہت محدود ہے، وہ اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا. اس وجہ سے صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہدایت کے راستے میں ناموافق اور مشکل حالات بھی پیش آئیں تو آدمی ان سے ہمت نہ ہارے اور اللہ کی حکمت کے ظاہر ہونے کا انتظار کرے اور یقین رکھے کہ اگر اس دنیا میں اچھے نتائج نہ بھی نکلے تو آخرت میں اس کو اچھا مقام مل کر رہے گا. ایسی کئی ایک مثالیں دی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہم لے لیتے ہیں. بظاہر تو پورا خاندان ذبح ہو گیا، شہید ہو گیا، لیکن کیا ہم اسے ناکامی کہہ سکتے ہیں؟ ہم میں اور آپ میں کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ناکام ہو گئے؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ ہر کوئی کہتا ہے کامیاب ہوئے اور ادب اور احترام سے نام لیتا ہے اور بہت فخر کے ساتھ ان واقعات کا تذکرہ کرتا ہے. تو کبھی ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے کہ جو ظاہر بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو ناکامی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک وہی اصل کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم مہم یعنی فرعون کے مقابلہ کے لیے منتخب کیا تو آپ کو صبر کی تربیت دینے کے لیے ایک خاص بندے کے پاس بھیجا جنہیں عرف عام میں حضرت خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ چیز صرف جاننے کی نہیں بلکہ عملی تربیت کی محتاج ہے. یہاں یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے واسطے سے آپ کے اس دور کے ساتھیوں کو اس مقصد کے لیے سنایا گیا کہ اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کو جو دندناتے دیکھ رہے ہو اس سے ہراساں اور مرعوب نہ ہوں. اس دنیا میں اگر کسی غریب اور مسکین کی کشتی میں چھید کر دیا جاتا ہے تو اس میں آئندہ اسی کی بھلائی مقصود ہوتی ہے، اور اگر ظالموں کی کسی بستی میں کسی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا جاتا ہے تو اس میں بھی کسی مظلوم کے لیے خیر پوشیدہ ہوتی ہے. لیکن انسان کا محدود علم اللہ کے سارے بھیدوں کا احاطہ نہیں کر سکتا. اس واقعات کو سمجھنے کے لیے مختصراً میں عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے خطاب کر رہے ہیں اور کسی نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول اس وقت سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، وقت کے رسول ہیں. انہوں نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ اس وقت سب سے زیادہ علم والا میں ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں، آپ ایک بندہ ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ہے. میرا ایک بندہ ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار وہ بندہ کہاں ہے، کون ہے وہ، میں اس سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بتلائیں مجمع البحرین کہ جہاں پر دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، میرا بندہ وہاں پر ملے گا، اور کچھ ساتھی اور کچھ نشانیاں ان کو بتلائیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے ملاقات کے لیے سفر شروع کر دیا. بہرحال ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مدعا ان کے سامنے رکھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ سفر کر کے صبر نہیں کر پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد کیا کہ مجھے آپ صابر پائیں گے. بہرحال سفر شروع ہوتا ہے تو جس کشتی میں وہ بیٹھے ہیں دریا پار کرنے کے لیے، اسی کشتی کے تختے کو ہی حضرت خضر علیہ السلام نے نکال دیا، جبکہ وہ کشتی کے جو مالک ہیں ان سے انہوں نے اس کا کوئی کرایہ ورایہ بھی نہیں لیا. جو یہ لوگ سفر کر رہے ہیں اس کا کوئی کرایہ بھی وصول نہیں کیا. پھر بھی حضرت خضر نے اس کشتی کو توڑ دیا، یعنی ایک تختہ نکال دیا اس میں سے. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ٹوک دیا کہ یہ بیچارے جو ہیں غریب جو اپنی اس سے محنت مزدوری کرتے ہیں اور اپنی روزی روٹی کماتے ہیں، اور انہوں نے ہم نے جو سفر کیا ان کی کشتی میں بیٹھ کر کوئی اجرت بھی نہیں لی اور آپ نے ان کی کشتی ہی توڑ دی. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ٹوک دیا. انہوں نے کہا دیکھو ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ سفر نہیں کر پاؤ گے اور آپ نے اپنے وعدے کی خلافی کی. بہرحال انہوں نے معافی تلافی کی. سفر پھر آگے شروع ہوتا ہے.
کچھ دور چلنے کے بعد جو ہے جب وہ کشتی سے اترے تو ایک بچے کو ایک تھپڑ رشید کیا حضرت خضر علیہ السلام نے، اور وہ بچہ وہیں دم توڑ گیا۔ اب وقت کا نبی کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ کسی کو قتل کر دیا جائے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ٹوک دیا، اور خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھو ہم نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ آپ جو ہے میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ دنیا میں ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے، ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑا نقصان ہو گیا، بڑا خسارے کا واقعہ ہمارے سامنے پیش آ گیا، لیکن اللہ کی جو مصلحت ہوتی ہے اس کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی لگتا ہے کہ یہ تو ہم بہت نقصان میں پڑ گئے۔ بہرحال پھر موسیٰ علیہ السلام نے معافی تلافی کی اور سفر جاری ہوا۔ آگے بڑھے تو ایک بستی میں پہنچے، اور بستی والوں سے کہا جا کر کہ ہم لوگ مسافر ہیں اور بہت طویل سفر کر کے آئے ہیں، تھکے مادے ہیں، ہم کو کچھ کھانا پینا دے دیجئے۔ تو بستی والوں نے ان کی کسی بھی طرح سے تواضع نہیں کی، یعنی ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ تو خضر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ایک دیوار گرنا چاہ رہی ہے، اور اس کو سہارا دے کر اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ٹوک دیا کہ ایک تو یہ بستی والوں نے ہمارے ساتھ کچھ بھی احسان کا معاملہ نہیں کیا، ہم لوگ مسافر تھے، ہمارا حق تھا کہ یہ ہم کو کچھ کھانے پینے کے لیے دیتے، مسافروں کا حق بیان کیا گیا نا قرآن کے اندر، تو اور آپ نے ان کی گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، آپ ان سے کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اب ہمارا اور آپ کا سفر جاری نہیں رہ سکتا، کیونکہ آپ تو صبر ہی نہیں کر پا رہے ہو، 3 واقعات پیش آئے اور تینوں میں آپ نے جو ہے مجھے ٹوک دیا۔ بہرحال جدا ہونے سے پہلے حقیقت کو واضح کر دیتے ہیں۔ تو حقیقت واضح کیا جب حضرت خضر علیہ السلام نے، تو ہر بندہ چونک کر رہ جا رہا ہے، پڑھنے والا، سننے والا، کہ تختی اس لیے داغدار کر دی گئی، تختہ اس لیے کشتی کا نکال دیا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ ایک ظالم بادشاہ جو ہے اچھی کشتیوں کو وہ لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے مالک سے، جس کی بھی کشتی رہتی ہے اس سے وہ چھین لیتا ہے۔ اب تختہ اس لیے نکال دیا گیا کہ وہ ظالم بادشاہ جب دیکھے گا کہ یہ ٹوٹی پھوٹی پہلے سے ہے، اس کو لے کر میں کیا کروں گا، تو یہ غریب مزدور بیچارے ان کی روزی روٹی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یار کشتی توڑ دی انہوں نے، لیکن کیوں توڑی؟ تو ایسے چھوٹے موٹے حادثات ہماری زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، تو ہم اس کو اللہ کی مشیت سمجھ کر کہ اسی میں میرے لیے عافیت اور بھلائی ہے، صبر کر لیں، کیونکہ اس کا جب خلاصہ ہوگا نا تو ایسے ہی اچنبے میں پڑیں گے ہم بھی، اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تو نے میری آج گاڑی پنچر کر کے بڑا اچھا کیا، مجھے بڑے حادثے سے آگے بچا لیا۔ سفر رہتا ہے، فیملی ساتھ میں رہتی ہے، گاڑی پنچر ہو جاتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، یار یہ کیا مسئلہ پیش آ گیا ہے نا۔ آگے جو ہے دوسرے واقعے کا خلاصہ کیا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ یہ بیٹا جو ہے جس کو مار کر ختم کیا گیا، یہ آگے چل کر ایسا ناکارہ اور نااہل ہونے والا تھا کہ اس کے والدین اس کی محبت میں آ کر اپنا ایمان کھو بیٹھتے۔ ہم بھی بچوں کی محبت میں ایسی ایسی حرکتیں، ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے خسارے کا سبب بن جائے۔ ختم کر دیا گیا اس کو۔ پھر اس کے بعد تیسرے واقعے کا جب خلاصہ کیا گیا کہ یہ دیوار اس لیے سیدھی کر دی گئی، یہ دیوار اس لیے سیدھی کر دی گئی کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا، اور بستی کے لوگوں کے حالات کا مشاہدہ تو آپ نے کر ہی لیا کہ انہوں نے مانگنے کے باوجود نہ پانی دیا نہ کھانا دیا۔ تو ایسے ظالم لوگوں کو جب یہ پتہ چل جائے گا یہ دیوار گرنے کے بعد کہ اس کے نیچے خزانہ دفن ہے، تو یہ لوٹ مار کر کے اس کو ہڑپ لیں گے، بچوں کو مل نہیں پائے گا۔ اور ایک لفظ قرآن نے وہاں پر بیان کیا، ہم کو اور آپ کو بہت زیادہ فکر ہوتی ہے نا کہ مرنے کے بعد ہمارے بچے بہت سکون سے رہیں، اس کے لیے ہم حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں کرتے اپنی زندگی میں، ان کے لیے کچھ اچھا کر دینے کے لیے کہ ایک آدھ فلیٹ ہو جائے، دکانیں ہو جائیں، تاکہ مرنے کے بعد بچے سکون سے رہ سکیں۔ تو بچے مرنے کے بعد سکون سے فلیٹ اور دکان دے دینے سے نہیں رہ سکیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے خزانے کی حفاظت کیوں کی، یہ اصل ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ مال کی حفاظت اس لیے کی جا رہی ہے ان کے بچوں کے لیے کہ باپ نیک آدمی تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ نیک آدمی تھا، اس لیے خزانے کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد
بچے ہمارے سکون سے رہیں تو کس کو نیک بننا ہوگا؟ بچوں کے نیک بنانے کی فکر تو کرنی ہی ہے، لیکن اپنی بھی اصلاح، اپنی بھی فکر کرنی ہے۔ اگر ہم نیک ہوں گے تو اس کا اثر کہاں تک جائے گا؟ نسلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو منتقل کریں گے، نسلوں میں۔ تو بہت زیادہ مال جمع کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو نیک بنانے کی فکر کرنی ہے کہ کیسے ہم نیک بن جائیں۔ اگر ہم نیک بن جائیں گے تو ہمارے بچوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اچھی راہیں کھول دیں گے۔ یہ ہے اس واقعے سے سبق جو ہمیں مل رہا ہے۔ پھر ایک سوال کے جواب میں ایک عادل اور منصف بادشاہ ذوالقرنین کا ذکر کر کے قریش کو عبرت دلائی ہے کہ ایک مومن بندہ ذوالقرنین تھا جو مشرق و مغرب کے تمام علاقوں کو فتح کر کے بھی ہر کامیابی پر اللہ کا شکر گزار ہوتا تھا اور ہر قدم اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھاتا تھا۔ اور ایک تم ہو کہ ذرا سا اقتدار ملا ہوا ہے تو اس کے نشے میں اللہ، آخرت اور اس کے رسول سب کا مذاق اڑاتے ہو۔ بار بار معجزے طلب کرنے کے جواب میں فرمایا، دیکھنے والی آنکھ کے لیے تو اس کائنات اور خود تمہاری زندگی میں اتنی نشانیاں الہ پرستی، توحید اور آخرت کی بھری پڑی ہیں کہ اگر سمندر روشنائی بن جائے تب بھی انہیں لکھا نہیں جا سکتا۔ بس جو یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، اسے چاہیے کہ بلا کسی کو شریک ٹھہرائے خالص ایک ہی اللہ کی بندگی کرے اور اس کے احکام کے مطابق عمل کرے۔ سورہ مریم میں سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو بیان کیا جو انہوں نے اپنے بڑھاپے میں اور بیوی کے باج ہونے کے باوجود ایک بیٹے کے لیے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ یہ واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں معجزانہ طور پر بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر بیان کیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی عام قانون سے ہٹی ہوئی ہے کہ مرد بوڑھا ہو گیا تھا اور عورت بالکل بانجھ اور ولادت کے ناقابل تھی، مگر جب اللہ نے چاہا تو ان کے اولاد ہو گئی۔ مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تو الہ کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ کسی نے انہیں الہ بنایا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی اور ان کی عبادت گزاری کا حال بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتایا کہ لوگوں کے اعتراض کے جواب میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پالنے ہی میں اپنے بندے ہونے اور اللہ کی طرف سے نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت پانے کی منادی کی۔ پھر بتایا کہ ان بدبختوں کی حالت پر افسوس ہے، یہ سب جانتے بوجھتے اللہ کے ایک فرمانبردار بندے کو اللہ کا بیٹا اور اس کی عبادت گزار ماں کو اللہ کی بیوی بنا رہے ہیں۔ یہ جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جو توحید کی دعوت دی اور اس کے نتیجہ میں انہیں جس طرح ہجرت کرنی پڑی اس کا حوالہ دیا اور بتایا کہ جب انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت اور مصائب کے مقابلہ میں صبر کیا تو اس کے بعد اللہ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے حالات و خصوصیات مختصراً بیان کی کہ یہ سب آدم، نوح، ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں اولو العزم انبیاء گزرے ہیں۔ یہ سب اللہ کی ہدایت سے سرفراز اور اس کے برگزیدہ بندے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب اللہ کی آیات سنتے تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے۔ پھر ان کی اولاد میں ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ نماز اور زکوٰۃ سب کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے۔ یہ لوگ اس گمراہی کے انجام سے عنقریب دوچار ہوں گے۔ ان کے اندر سے نجات وہی پا سکیں گے جو توبہ اور اپنی اصلاح کر لیں گے۔ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے کیسے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان اس بات کو نہیں جانتا کہ جب ہم نے اسے پہلے پیدا کیا تو وہ اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا؟ تمہارے رب کی قسم، ہم ان کو بھی اور شیطان کو بھی ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ان کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ وہ دو زانوں گھیرا ڈالے بیٹھے ہوں گے۔ ہم بتائیں گے کہ تم کو اب اس جہنم میں ضرور داخل ہونا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا شیطان بھی لایا جائے گا۔ جو شیطان لگا ہوا ہے انسان کے ساتھ اس کو بھٹکانے اور گمراہی میں مبتلا کرنے کے لیے اس شیطان کو بھی ساتھ میں لایا جائے گا۔ اور شیطان دوسری جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ شیطان برات کا اعلان کر دے گا۔ وہ کہے گا ہم نے کیا کیا تھا؟ صرف وسوسہ ہی تو ڈالا تھا، خیالات ہی تو ڈالے تھے، عمل تو انہوں نے خود کیا تھا۔
سورہ کے خاتمہ پر فرمایا، کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا، سخت بیہودہ بات ہے، تم لوگ گڑھ لائے ہو، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رحمان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، زمین اور آسمان میں جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات پر سخت غضبناک ہے کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتایا۔ ایسی بات پر آسمان زمین پھٹ جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو کوئی تعجب نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا بنانا پسند نہیں فرماتا، پھر وہ کیسے کسی انسان کو اپنا ہمسر بنا سکتا ہے؟ اور انسانوں میں جن لوگوں نے بزرگان دین کو حاجت روا، مشکل کشا بنایا ہے، وہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ نیز جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا روپ دیتے ہیں، وہ خدا پر کتنی بڑی جرات دکھا رہے ہیں۔ اب تو پچھلی بار بھی ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا، ابھی پھر کر دیتا ہوں۔ اب تو بعض لوگ کھلم کھلا جو ہے اگر ان سے خیریت پوچھو تو کہتے ہیں خواجہ کا کرم ہے، کوئی کہتا ہے یا علی مشکل کشا، اٹھتے بیٹھتے بس یہی ورد چل رہا ہے۔ اب اس کے اندر کتنا بڑا شرک چھپا ہوا ہے اس کا اندازہ ان کو نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ایسی باتوں سے تو آسمان اور زمین پھٹ جائے تو کم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسی باتیں اتنی غضبناک کر دیتی ہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنے پر آسمان پھٹ جائیں، پہاڑ چور چور ہو جائے، بلکہ آندھی طوفان اور سیلاب بھی آ جائے تو کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کھلے ہوئے شرک سے محفوظ رکھے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں اس لیے آسان کر کے اتارا ہے تاکہ تم خدا ترسوں کو بشارت دے دو اور جھگڑالو قوم کو خبردار کر دو کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر چھوڑا ہے۔ کیا تم ان میں سے آج کہیں کسی کی بو بھی محسوس کرتے ہو یا کسی کی آہٹ سنتے ہو؟ سورہ طٰہٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخالفین کے مقابلے میں صبر اور نماز کی تلقین کی۔ مخالفین کے مقابلے میں صبر اور نماز کی تلقین کی۔ زندگی میں جب بھی کبھی کوئی پریشانی کا سامنا ہو تو کس چیز سے اس کا مقابلہ کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے پہلے تو، اور اس کے بعد نمازیں ادا کرنی ہے، نوافل ادا کرنی ہے، صبر اور نماز سے مدد لینی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، یاد ہی نہیں آتی ہیں۔ بلکہ کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو دن میں 2-4 وقت کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب کبھی کسی پریشانی میں گھرتے ہیں تو وہ 2-4 وقت کی نمازیں بھی رکھی کی رکھی رہ جاتی ہیں، پھر وہ بھی یاد نہیں آتی ہیں۔ جبکہ اسی سے مدد لینے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو کہا ہے۔ فرمایا کہ آپ کا کام صرف ان لوگوں کو یاد دہانی کرا دینا ہے جن کے اندر خدا کا کچھ بھی خوف باقی ہے۔ رہے وہ لوگ جن کے دل خوف سے خالی ہو چکے ہیں، ان کے اندر ایمان اتار دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن کسی مانگنے والے کی درخواست نہیں ہے کہ بھائی میری سن لو، بلکہ یہ خالق ارض و سما اور مالک عرش کرسی کا فرمان ہے۔ اس کو اسی کے شایان شان انداز میں پیش کیجئے۔ ناقدروں اور مغروروں کی زیادہ ناز برداری کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ کیجئے، وہ آپ کے تمام ڈھکے اور کھلے کاموں سے اچھی طرح باخبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے کہ کس طرح فرعون جیسے دشمن کے گھر میں پرورش کرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہوا اور آپ مصر سے نکل گئے، مگر اسی کو اللہ نے نبوت پانے کا ذریعہ بنایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ کا مددگار بنایا اور فرعون کے پاس دعوت دے کر بھیجا۔ اس نے جادوگروں کو اکٹھا کر کے آپ کو ناکام بنانے کی کوشش کی، مگر جادوگر الٹا ان پر ایمان لے آئے۔ پھر بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ہجرت کی۔ فرعون نے پیچھا کیا اور ماں لاؤ لشکر کے غرق دریا ہو گیا۔ پھر فرعون سے نجات پانے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے اور بنی اسرائیل جس طرح بار بار ناشکری کرتے رہے، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ جو حالات ہم سنا رہے ہیں یہ ماضی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہی حالات آپ کو پیش آ رہے ہیں۔ آپ جلدی نہ کریں، صبر کے ساتھ خدا کے فیصلے کا انتظار کریں۔ جلدی شیطان کو دخل اندازی کا موقع دیتی ہے۔
آدم علیہ السلام نے جلدی ہی کی وجہ سے شیطان سے دھوکہ کھایا، اس لیے آپ صبر کے ساتھ کام کیے جائیے، انجام اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ اس صبر کی عادت کے لیے نماز کا اہتمام کیجئے، اس صبر کی عادت کے لیے نماز کا اہتمام کیجئے۔ فرمایا جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت یعنی قرآن سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی، یہاں چین نصیب نہ ہوگا، کروڑ پتی بھی ہوگا تو بے چین ہوگا، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب ہماری آیات تیرے پاس آئی تھیں تو تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے، اور اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور دیرپا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر، اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر، اور رات کے اوقات میں تسبیح کرو یعنی عشاء، اور دن کے کناروں پر بھی یعنی ظہر و مغرب، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ جو تمہیں آئندہ ملنے والا ہے، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کی طرف جو ہم نے ان مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، وہ تو ہم نے انہیں آزمانے کے لیے دی ہیں، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے کہ اہل ایمان فسق و فجار کی طرح فساق و فجار کی طرح جائز و ناجائز پیسے جمع کر کے دنیاوی چمک دمک سے مرعوب نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو جو پاک کمائی اپنی محنت سے کماتے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو، وہی ان کے لیے بہتر ہے جو دنیا سے آخرت تک برقرار رہے گی۔ فرمایا اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم خود دیتے ہیں، اور بہترین انجام تقوی اختیار کرنے والوں کا ہے۔ یہاں پر خاص طور سے یہ نصیحت کی جا رہی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو، کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کہ خود بھی نماز کا اہتمام کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا اہتمام کرواؤ۔ ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو خود دیتے ہیں۔ ہم اور آپ نمازوں کو جو چھوڑتے ہیں نا، کوئی دکان کا بہانہ بنا کر، کسان کھیتی باڑی کا بہانہ بنا کر، ملازمت اپنی ملازمت کا بہانہ بنا کر کہ فرصت نہیں ملتی ہے، نماز کے لیے فرصت نہیں ہے، تعجب ہے۔ نماز تو کسی بھی صورت میں معاف ہے ہی نہیں، نماز کسی بھی صورت میں معاف ہے ہی نہیں۔ ہاں کوئی پاگل ہو گیا ہو، دیوانہ ہو گیا ہو، عقل سے معوف ہو گیا ہو، عقل کام نہ کر رہی ہو، اس کے لیے نماز معاف ہے۔ حائضہ عورت کے لیے نماز معاف ہے، جس عورت کو حیض آتا ہو اس کے لیے نماز معاف ہے۔ کیا ہم کو اور آپ کو ان دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت پیش آئی ہے؟ تو نماز چھوڑنے کا تصور کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ نماز چھوڑنے کا تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ ارے سفر میں اگر ہم ہیں، سفر ایک تکلیف دہ کام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو آدھا کر دیا، نماز کو آدھا کر دیا مگر اس کو مؤخر نہیں کیا۔ آدھی پڑھ لو، 4 کی جگہ پر 2 پڑھ لو، مگر پڑھو، چھٹکارا نہیں ہے اس سے۔ بیمار ہو، پانی نقصان کرتا ہے، گرم پانی سے بھی وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لو، مگر چھٹکارا نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے۔ جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا گیا کہ اگر رکوع اور سجدے کرنے کا موقع نہیں ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو ایک جگہ پر۔ اگر کھڑے ہونے بھر کی جنگ کے درمیان مہلت مل جاتی ہے تو کھڑے ہو کر رکوع اور سجدے اشارے سے کر لو، مگر نماز چھوڑی نہیں جا سکتی ہے۔ ہاں اگر ٹھہرنے کا بھی موقع نہ ملے تو پھر قضا کی جا سکتی ہے، معاف پھر بھی نہیں ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نمازیں یا 5 اکٹھا ادا کی ہیں، یعنی غزوہ خندق کے موقع پر اتنا موقع بھی نہیں مل پایا صحابہ کرام کو، لیکن نماز کو چھوڑا نہیں۔ ہم اور آپ بستروں پر لیٹ کر اور اذان مسجد کے دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں، سیڑھیوں پر بیٹھے رہتے ہیں، اذان جیسے ہی شروع ہوتی ہے وہاں سے بھی اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، کانوں میں آواز جا رہی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن نماز کو نہیں آتے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جیسے صحابہ کرام کی مدد ہوا کرتی تھی ویسے ہماری بھی مدد ہو جائے گی، کچل کر پھینک دیے جائیں گے۔
جیسے ہم اللہ کے حکموں کو اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں، ایسے اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں سے ہم کو اور آپ کو ان کے پیروں تلے روندوا دے گا۔ نماز اور چھوڑ دیں، کیسے تصور کر سکتے ہیں بتلائیں؟ جو آدمی نماز نہ پڑھے اس سے کوئی خیر کی امید کی ہی نہیں جا سکتی، اور وہ کچھ خیر کا بھلائی کا کام بہت اچھا کر بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی نماز چھوڑ کر کہیں کچھ اچھا کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ وہ جذبات کے دھارے میں بہہ رہا ہے، آج ہے کل نہیں رہے گا۔ آج اگر کچھ کر رہا ہے کل نہیں کر پائے گا، وہ مداومت نہیں رہے گی اس کے اندر۔ بہت فخر سے حضرت حسین علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے تو لاشیں پڑی ہوئی ہیں گھر میں، اپنے عزیز ترین لوگوں کی خیموں میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہو گیا تو نماز کو انہوں نے مؤخر کیا، چھوڑا نماز کو نہیں، بلکہ اعلان کیا مخالف جماعت سے بھی، کیونکہ وہ بھی تو مسلمان ہی اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ کہہ دو، سمر سے کہہ دو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، جنگ کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے۔ سمر نے کہا کہ نہیں، جنگ نہیں رکے گی۔ اسی حالت میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آدھے لوگ نماز ادا کریں اور آدھے لوگ مقابلہ کریں۔ کیا اس سے بھی بڑی افتاد ہماری اور آپ کی زندگی میں ابھی تک آئی ہے کبھی کوئی؟ کیوں نمازوں کو چھوڑا جاتا ہے؟ کسی قسم کی کوئی نرمی نہ اپنے ساتھ برتیں نہ اپنی اولاد کے ساتھ برتیں۔ کیا ہم اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں یا ہم خود بننا چاہتے ہیں؟ حضرت ابھی سنا سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مختصراً انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، مختصراً انبیاء کا، بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی صفت خوبی بیان کی اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ کیا بیان کی؟ کیا خوبی بیان کی؟ کہ وہ تو مخلص تھے، صادق تھے، سچے تھے، وعدے کو پورا کرنے والے تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا اہتمام کرواتے تھے، زکوٰۃ کا اہتمام کرواتے تھے۔ اور انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان کی ذریت میں، ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوئے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ایسے لوگ پیدا ہوئے جو نہ خلف ہوئے، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ جب انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا تو کیا ہوا معلوم ہے؟ پھر نفسانی خواہش ان کے اوپر غالب ہو گئی۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، ان کے اوپر نفسانی خواہش غالب آ گئی۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو اللہ نے کیا کیا؟ پھر ان کو جہنم کے اس گڑھے میں ڈال دیا جس کو غی کہا جاتا ہے، جس سے جہنم کے اور دوسرے حصے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ جب کسی بندے کے اندر برائی زیادہ سے زیادہ جب سرایت کر جاتی ہے تو بعض انسانوں سے بھی انسان پناہ مانگتے ہیں کہ بھائی تم دور ہی رہو تو اچھا ہے یار، ہے نا۔ یہ جہنم کا حصہ اتنا سخت ہے کہ دوسرے جہنم کے حصے اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ بے نمازیوں کو وہاں لے جا کر ڈال دیا گیا۔ تو کیا ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یا ہماری اولادیں جہنم کے اس حصے میں جائیں جس کو غی کہا جاتا ہے؟ پناہ مانگیں اللہ تبارک تعالیٰ سے، بستروں پر بیٹھ کر، بستروں پہ سو کر نمازوں کو نہ چھوڑیں۔ یہ چھوڑنے کی چیز ہے ہی نہیں، تصور بھی نہ لائیں۔ ایسا پابند کریں گھر میں بچوں کو کہ بچوں کو یہ احساس ہو جائے کہ نماز چھوڑ کر اس گھر میں ہماری گنجائش نہیں ہے۔ آتے وقت بھی کہہ کر آئیں کہ نماز کے لیے چلو، اور جانے کے بعد بھی پوچھیں نماز پڑھا؟ ٹھیک ہے، عادت ڈلائیں ان کی اس طرح سے۔ بہترین انجام تقوی اختیار کرنے والوں کا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ نماز پڑھنے سے اللہ کی ذات کو کچھ ملتا ہے، نماز پڑھنے والا ہی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ تقوی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور یہی پرہیزگاری اسے دنیا اور آخرت کی مستقل کامیابی عطا کرتی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کو رزق سے جوڑ دیا ہے۔ ہم رزق کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، رزق کی تنگی کو، دکان میں تعویذ لگی ہے، بابا سے لکھوا کے لے کر آئے ہیں کہ دکان ہی نہیں چل رہی ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، گھر میں تعویذ لٹک رہا ہے کہ برکت نہیں ہو رہی ہے، گھر میں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ ارے سب سے بڑے جو منحوس کام ہم نے کر رکھا ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم نے نمازوں کو چھوڑ رکھا ہے۔
برکت کہاں سے آئے گی؟ کسی بابا اور ان کے گنڈے اور پلیتے لٹکا دینے سے تھوڑی برکت آ جائے گی۔ نحوست کا ذریعہ تو ہم خود بنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کے کرنے سے اللہ نے یہ فرمایا کہ گھر میں رزق میں برکت ہوگی، وہی ہم چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو تعویذ لٹکا دینے سے برکت شروع ہو جائے گی کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔